کیا آپ نے کبھی گہرے سمندر کی وسعتوں اور میٹھے دریاؤں کے سنگم پر غور کیا ہے؟ وہ مقام جہاں دو عظیم پانی کے دھارے ملتے ہیں مگر پھر بھی ایک دوسرے سے جدا رہتے ہیں۔ یہ کوئی محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ایسی نشانی ہے جو عقلوں کو دنگ کر دیتی ہے۔ آج ہم ان چھپے ہوئے معجزات کو بے نقاب کریں گے جنہیں اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور دیکھیں گے کہ کیسے یہ پانی کی سرحدیں ہمیں خالق کائنات کی حکمت اور قدرت کا پیغام دیتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تازہ پانی اور کھارے پانی کے درمیان محض ایک لائن نہیں ہوتی بلکہ کثافت کا ایک انتہائی نازک توازن ہوتا ہے؟ تازہ پانی کا کثافت تقریباً 10 گرام فی مکعب سینٹی میٹر ہوتا ہے، جبکہ سمندری پانی کا تقریباً 1025 گرام فی مکعب سینٹی میٹر۔ یہ بظاہر معمولی 25% کا فرق کشش ثقل کے ساتھ مل کر ایک ایسی قدرتی تقسیم پیدا کرتا ہے جو انہیں فوری طور پر گھلنے نہیں دیتی۔ یہ کس نے طے کیا کہ یہ فرق اتنا ہی ہو جو زندگی کو برقرار رکھ سکے؟ اس تقسیم کا ایک اہم مظہر ہیلوکلائن ہے، جو کہ صرف ایک سطح نہیں بلکہ ایک متحرک چند میٹر موٹی تہہ ہوتی ہے جہاں نمکیات کی سطح تیزی سے بدلتی ہے۔ اس تہہ میں نمکیات کا تناسب 20 سے 30 پارٹس پر 1000 تک بدل سکتا ہے، جو ایک انتہائی پیچیدہ کیمیائی اور طباعی ڈھانچہ ہے۔ کیا یہ خود بخود بن گیا یا اس کے پیچھے ایک عظیم منصوبہ بندی کار فرما ہے؟ زمین کی گردش کا ایک اثر جسے کوریولس ایفیکٹ کہتے ہیں، ان پانیوں کی حرکت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ اثر اکثر تازہ پانی کے بہاؤ کو ایسچوری کے ایک کنارے کی طرف دھکیل دیتا ہے، جس سے یہ رکاوٹ اور بھی واضح اور عالمی سطح پر قابل پیشگوئی ہو جاتی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ زمین کی گردش بھی اس تقسیم میں حصہ ڈالتی ہے؟ دریاؤں سے آنے والے مٹی کے باریک ذرات، کلے پارٹیکلز، جو منفی چارج رکھتے ہیں، جب سمندری پانی میں موجود مثبت چارج والے آئنوں سے ملتے ہیں تو وہ آپس میں گچھے بنا کر تہہ میں بانٹ جاتے ہیں۔ اس عمل کو فلوکیولیشن کہتے ہیں۔ یہ قدرتی عمل ڈیلٹا بناتا ہے اور سمندر کو مٹی سے آلودہ ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ ایک قدرتی فلٹریشن سسٹم ہے۔ کیا یہ خود بخود وجود میں آ گیا؟ اس کثافت کی حد پر پانی کے اندر انٹرنل ویوز پیدا ہوتی ہیں جو سطح پر نظر نہیں آتیں۔ یہ لہریں سینکڑوں میٹر اونچی اور کئی کلومیٹر لمبی ہو سکتی ہیں، جو توانائی اور غذائی اجزاء کو آہستہ آہستہ منتقل کرتی ہیں، مگر اس رکاوٹ کو توڑتی نہیں۔ یہ سمندر کی گہرائیوں میں چھپا ایک اور معجزہ ہے۔ ایسچوری میں رہنے والے جاندار جیسے سلمان مچھلی اور کیکڑے نمکیات کے اس شدید فرق سے نمٹنے کے لیے اپنے خلیوں میں آسموٹک پریشر کو کنٹرول کرنے کے انتہائی پیچیدہ میکانزمز رکھتے ہیں۔ وہ تازہ اور کھارے پانی کے درمیان سفر کرتے ہوئے اپنے جسمانی تعاون کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ حیاتیاتی موافقت کس کی ہدایت پر ہوئی؟ پانی کی کثافت کا یہ فرق خود ہی عمودی ٹربیولنس کو کم کرتا ہے، یعنی یہ قدرتی طور پر تیز رفتار میکینیکل مکسنگ کو روکتا ہے۔ یہ ایک خودکار استحکام کا نظام ہے جو رکاوٹ کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ یہ نظام کس نے ڈیزائن کیا جو اپنی بقا کے لیے خود ہی مزاحمت پیدا کرتا ہے؟ بعض اوقات آپ کو جہاں یہ دونوں پانی ملتے ہیں وہاں ایک نظر آنے والی لکیر دکھائی دیتی ہے۔ یہ ریفریکٹیو انڈیکس میں فرق کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی روشنی مختلف نمکیات والے پانیوں سے مختلف طریقے سے گزرتی ہے۔ یہ اس بات کا بصیری ثبوت ہے کہ پانی کی کیمیائی ساخت کتنی منفرد ہے۔ کیا یہ محض ایک اتفاقی بصیری دھوکہ ہے؟ کھارے پانی کی برقی کثافت الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی تقریباً 50 ملی سیمنز فی سینٹی میٹر ہوتی ہے، جبکہ تازہ پانی کی 1 ملی سیمنز فی سینٹی میٹر سے بھی کم۔ یہ بہت بڑا فرق ایک واضح قابل پیمائش برقی حد بناتا ہے۔ یہ برقی حد کس نے قائم کی؟ ہلوک لائن پر منفرد مائکروبیل کمیونٹیز پائی جاتی ہیں جو صرف اسی مخصوص گریڈینٹ میں غذائی اجزاء کو پروسیس کرنے میں مہارت رکھتی ہیں۔ یہ ایکسٹریموفائل مائکروبز نائٹروجن فکسیشن اور سلفر ریڈکشن جیسے اہم کام انجام دیتے ہیں جو کسی اور جگہ ممکن نہیں۔ یہ مائکروبز کس کی ہدایت پر اس خاص ماحول میں پیدا ہوئے؟ یہ رکاوٹ
ایک قدرتی نیوٹرینٹ فلٹر کا کام کرتی ہے۔ دریاؤں سے آنے والے غذائی اجزاء کو پھنساتی ہے اور ایسچورین ایکو سسٹم کے ذریعے ان کے استعمال میں سہولت فراہم کرتی ہے، جس سے کھلے سمندر کو غذائی اجزاء کے اچانک جھٹکے سے بچایا جاتا ہے۔ یہ ایکو سسٹم کا ایک حصہ ہے جو خود کو منظم کرتا ہے۔ کیا ایسا اتفاق سے ہو سکتا ہے؟ اکثر اوقات گرم تازہ پانی ٹھنڈے سمندری پانی سے ملتا ہے، جس سے درجہ حرارت کا ایک اور کثافت کا فرق پیدا ہوتا ہے، جسے تھرموکلائن کہتے ہیں۔ یہ ہیلوکلائن کو مزید تقویت دیتا ہے اور ایک 3 تہوں والی پائکنوکلائن بناتا ہے۔ یہ کثافتوں کا پیچیدہ اور کشیدر الجہاتی نظام کس نے بنایا؟ سمندر کی لہریں اور جوار بھاٹا مسلسل پانیوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں بے پناہ توانائی ڈالتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ رکاوٹ برقرار رہتی ہے، جو ان بنیادی طباعی قوانین کی مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے، جو اتنی بڑی توانائی کے باوجود علیحدگی کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ کس کی طاقت ہے جو ان قوانین کو قائم رکھتی ہے؟ مولیکولر سطح پر بھی نمک کا تازہ پانی میں گھلنا بغیر کسی میکینیکل حرکت کے انتہائی سست رفتار ہوتا ہے۔ ایک نمک کے آئن کو چند میٹر کا فاصلہ طے کرنے میں سالوں لگ سکتے ہیں۔ یہ اندرونی سست روی اس رکاوٹ کے وجود کو ممکن بناتی ہے۔ کیا یہ سست رفتاری محض ایک اتفاق ہے یا ایک منظم منصوبہ؟ مینگرووز اور سالٹ مارشز جیسے منفرد بریکش واٹر ایکو سسٹمز کا وجود خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک مستقل اور منفرد ماحولیاتی زون ہے، نہ کہ صرف ایک عارضی ملاقات کی جگہ۔ یہ جاندار اس خاص نمکیات کی سطح میں رہنے کے لیے خاص طور پر ڈھلے گئے ہیں۔ کیا یہ پیچیدہ موافقت بغیر کسی خالق کے ممکن ہے؟ اب ذرا سوچیں، یہ تمام پیچیدہ میکانزم، یہ کثافت کے فرق، یہ برقی اور کیمیائی گریڈینٹس، یہ جانداروں کی حیرت انگیز موافقت، کیا یہ سب محض اندھے اتفاق کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اربوں سالوں کے بے ترتیب عمل سے ایک ایسا نظام وجود میں آ جائے جو خود کو برقرار بھی رکھے اور زندگی کے لیے اتنا اہم بھی ہو؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ سب قدرتی قانون کی وجہ سے ہے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قدرتی قانون صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ وہ کیسے وجود میں آئیں۔ یہ قانون کس نے بنائے؟ کس نے ان میں ایسی درستی اور توازن رکھا کہ وہ ایک ایسی رکاوٹ کو برقرار رکھیں جو انسانیت کے لیے، سمندری حیات اور ساحلی ماحولیات کے لیے انتہائی ضروری ہے؟ اگر ہم ریاضیاتی امکانات کا حساب لگائیں تو اس قدر پیچیدہ، خودکار اور باہم مربوط نظام کا محض اتفاق سے وجود میں آنا ناممکن کے قریب ہے۔ ہر ایک فیکٹ جو ہم نے بیان کیا وہ ایک ایسا ثبوت ہے جو کسی عظیم، ذہین اور طاقتور ہستی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بس جب ہم تازہ اور کھارے پانی کے درمیان اس حیرت انگیز رکاوٹ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت اور حکمت کی کتنی عظیم نشانیاں بکھیر رکھی ہیں۔ یہ صرف پانی کا ملاپ نہیں بلکہ ایک زندہ ثبوت ہے اس بات کا کہ کوئی ایسی ذات ہے جو ہر چیز کو بہترین انداز میں تخلیق کرتی ہے اور اس کے لیے بہترین نظام قائم کرتی ہے۔ یہ ہمیں شکر گزاری اور گہرے تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ تازہ اور کھارے پانی کے درمیان یہ حسین رکاوٹ اللہ کی لامحدود حکمت اور قدرت کا ایک کھلا معجزہ ہے جو ہمیں ہر لمحہ اس کی عظمت اور ڈیزائن کی پختگی کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ کی تخلیق کے مزید حیرت انگیز نشانات دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔